الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کب کب کہاں کہاں اور کیسے کام آتا ہے. اور سبحان اللہ، نبی پاک کی تعظیم، نبی پاک سے محبت کیسے کام آتی ہے. واقعہ سنیے گا. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ پاک نے اسے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی. 200 ایئرز اس کی لائف تھی، مگر بدقسمتی سے 200 سال ہی اس نے سمجھ لیں زندگی پوری کی پوری نافرمانی میں گزاری، اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری. اب اتنے گناہ کیے، اتنی اس کی بری عادت یہ تھی کہ جب اس بندے کا وصال ہوا تو nobody ready to give کفن to him. کوئی تیار ہی نہیں تھا کہ اس کو کفن دیں، اس کو غسل دیں، اس کو قبر میں ڈالیں، جنازہ پڑھیں. لوگوں نے کیا کیا، اس کی میت کو گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا. اتنا بدنام زمانہ اور اتنا بڑا گناہگار. ادھر بنی اسرائیل نے یہ انداز اپنایا اور ادھر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی. فرمایا ہمارا ایک بندہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جائیے غسل دیجئے، کفن پہنائیے، نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کیجئے. حضرت موسیٰ جس کا جنازہ پڑھائیں، اللہ کے نبی جنازہ پڑھائیں، وہ تو بخشا گیا نا. اچھا، آپ تلاش کرتے کرتے بندے کے پاس پہنچے، کون ہے، کس کا انتقال ہوا، کوئی بڑا نیک آدمی ہوگا، مجھ پر وہی آئی ہے. اب جب جا کے انہوں نے تلاش کیا، بندہ ڈھونڈا تو پتہ چلا اس کو تو محلے والوں نے گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا ہوا ہے. کہ یا اللہ، یہ علاقے والے کہہ رہے ہیں بڑا خطرناک، بڑا نافرمان، بڑا گناہگار بندہ، اور تو فرماتا ہے میں اس کو غسل دوں، کفن. اتنا بڑا انعام کس لیے؟ ایسا کیا عمل کیا اس نے؟ سنیے ذرا. اللہ اکبر. آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، واقعی یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، مگر انہو کان کلما نشرت توراۃ، جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھتا، قَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ، ہمارے محبوب کے نام پاک کو ادب سے چومتا، اسے آنکھوں سے لگاتا اور درود پاک کے نذرانے بھیجتا تھا. اے موسیٰ، اس کی یہ ادا ہمیں بڑی پسند آئی ہے. 200 سال کے گناہ ہیں اور حبیب پاک سے محبت ہے، میرے نبی کے نام کو چوما ہے، درود پڑھا ہے. اے موسیٰ، ہمیں اس کی ادا بڑی پسند آئی ہے، بس اس کی نیک عمل کے سبب میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا. مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی پاک سے محبت، پیارے آقا سے وارفتگی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، کثرت سے درود پاک پڑھیے. انشاءاللہ یہ درود پاک دنیا میں بھی خیر لائے گا، اللہ نے چاہا آخرت میں بھی خیر و برکت کا سبب ہوگا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، علماء کہتے ہیں یہ تو بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس پر اتنا کرم ہو گیا. ہم تو آقا کے امتی ہیں نا، ہم تو انہی کی امت میں سے ہیں. ہم اگر درود پاک پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے اور جب جب سرکار کا نام آئے گا اپنے لبوں کو چومیں گے، آقا کے نام پاک کو چومیں گے، تو کیوں نہ ہم پر نگاہ کرم ہوگی. تو انشاءاللہ نیت کریں کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ موبائل فون جو ہے نا، یہ ہمارے روز کے گھنٹوں لے جاتا ہے. اس سے تھوڑا اپنے آپ کو نکالیے، تھوڑا سا یہ آپ ذرا غور کریں نا. اس موبائل فون نے اتنا بیزی کر دیا ہم کو، ہم ایبسنٹ مائنڈڈ ہو گئے ہیں. ہمارے گھر میں رہ کر بھی ہم گھر میں نہیں ہیں. وہ یاد ہے کچھ عرصہ پہلے کراچی میں موبائل کسی نہ کسی واقعے کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے. ایک دن کے لیے موبائل فون بند ہوا
تو میں نے ایک سوشل میڈیا پہ بڑی دلچسپ پوسٹ پڑھی تھی کہ ایک شخص نے کہا کہ آج بڑے دنوں بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی، پتہ چلا بڑے اچھے لوگ ہیں، کیونکہ گھر میں رہتے بھی ہماری ملاقات تو نہیں ہے نا گھر والوں سے، بیوی اپنے موبائل پر ہے، بچے اپنے موبائل پر ہیں، ہم اپنے موبائل، گھر میں ہیں مگر گھر میں نہیں ہیں. تو کہا بڑے دنوں بعد ملا گھر والوں سے، بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. ٹوڈے آئی نو دیٹ ماشاءاللہ. تو اب یہ حال ہے ہمارا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے بچے کہاں، ہم کہاں. تو تھوڑا سا موبائل کوئی ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہم، اب پتہ ہے دنیا میں باقاعدہ اس فینومینا پہ کام ہو رہا ہے کہ کئی ایسی جگہیں بنائی جا رہی ہیں. یعنی ایک ہوٹل کے بارے میں نے پڑھا، امریکہ میں غالباً وہ ہوٹل ہے، کہ اس ہوٹل میں باقاعدہ آپ جائیں تو اب تو ہم تو اس ہوٹل میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں وائی فائی ہو. وہاں جیمر لگائے گئے ہیں کہ کوئی فون کام نہیں کرے گا، اور وہاں لکھا ہوا ہے ہمارے ریسٹورنٹ میں آنا ہے تو ہم ہمارے ساتھ صرف کھانا کھائیے، موبائل نہیں چاہیے ہمیں، تاکہ پتہ تو چلے آپ نے کھایا کیا ہے. ہاں یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. اگر کبھی دیکھیں نا گھر والے ہم دوپہر کا کھانا کھائیں اور فون پہ ہی لگے ہوئے اور کھانا بھی کھا رہے ہیں، تو گھر والے پوچھتے کھانا کیسا لگا؟ پتہ نہیں کیسا تھا کھانا. ذائقہ تو آئے گا جب آپ کھانا کھائیں گے، ہم تو فون پہ لگ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ٹیسٹ تک پتہ نہیں چل رہا. عجیب عجیب بیماریاں ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ دیکھیں کس کس کے انگوٹھے میں درد ہو رہا ہے. جو انگوٹھا ہے نا، کبھی اس کو موو کر کے دیکھیے گا. جو بہت زیادہ موبائل کا استعمال کرے گا نا، اس کے تھم میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. میں ایک صاحب سے ملا، ان کے ہاتھ پہ ایک بڑی عجیب قسم کی پٹی بندھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا خیر تو ہے، کیا ہوا؟ اچھا ان کا واقعی بہت استعمال تھا موبائل کا، بزنس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ استعمال تھا. تو انہوں نے کہا میرے انگوٹھے میں اتنا درد ہوا کہ میری پھر یہ پورا ہاتھ میں درد شروع ہو گیا. تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا دبئی میں، تو اس نے کہا اب یہ بہت سارے مریض آ رہے ہیں جن کا بہت زیادہ موبائل کا استعمال ہے. انگوٹھے کی ایک رگ ہوتی ہے جو بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے اب خراب ہونے لگ گئی ہے. اچھا پھر اس نے بڑی عجیب بات بتائی جو میں نے سیکھی، اس لیے میں آپ سے یہ ذکر اس لیے چھیڑا میں نے، جو میرے لیے بڑی نئی بات تھی. اس نے کہا عبدالحبیب صاحب یہ بتائیں انگوٹھا کتنے کام کے لیے بنا ہے؟ اللہ پاک نے انگوٹھے کو کتنے زیادہ کاموں کے لیے بنایا ہے؟ اس نے بتایا انگوٹھا صرف گرپ کے لیے ہے. پوری دن اگر موبائل کو چھوڑ دیں، باقی کیا کام ہے انگوٹھے کا؟ ہم کسی بھی چیز کو پکڑتے ہیں نا تو انگوٹھا اس کی گرپ کرتا ہے، اس کو پکڑتا ہے. یہ ہمارے انگوٹھے کا استعمال تھا. موبائل فون بھی تھوڑی بنا تھا. اب پورا دن ہزاروں میسج جو کر رہا ہے، وہ انگوٹھا اتنے زیادہ استعمال کے لیے بنا ہی نہیں تھا. اس کو اتنا استعمال کر دیا کہ اب اس میں درد ہونا شروع ہوا، اس کی رگیں خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اب آپ انگوٹھے سے چیٹنگ نہیں کریں گے، آپ انگلیوں سے چیٹنگ کریں گے ورنہ انگوٹھا ہی خراب ہو جائے گا. تو یہ تو صرف انگوٹھے کی بات ہے، کئیوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، کئیوں کے کان خراب ہو رہے ہیں. اتنا موبائل نہ کریں ایسا. موبائل ضرورت کے لیے ہو، مگر موبائل زندگی بن جائے یہ کس نے کہا تھا؟ تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. اور اس کی وجہ سے تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، درود کا ٹائم نہیں ہے، نمازوں کا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو خدا را درود پاک کی کثرت کیجئے. یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل اب جب نبی پاک کے مبارک اس نے تورات میں پیارے آقا کے نام کو چومانا، تو سنو نبی پاک کے نام کو جو چومتے ہیں نا، یہ اللہ پاک کو کس طرح پسند ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کیسا طریقہ ہے. مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی. جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عاشق اکبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دہرایا. یعنی جیسے ہی مؤذن نے کہا آپ نے ایسے ہی دہرایا، پھر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے. اے انگوٹھے چومنے والوں تمہیں مبارک ہو. جب سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کی یہ ادا دیکھی نا کہ میرا نام سن کر میرے عاشق اکبر نے انگوٹھے چومے ہیں، آنکھوں سے لگائے ہیں، نبی پاک نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی. آقا فرماتے جس نے میرے دوست جیسا کام کیا، جیسے میرے عاشق اکبر نے کیا، اگر کسی نے ایسا ہی کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. فرمایا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا، اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی.
ہاں میرے آقا کا نام ہی ایسا ہے جو آنکھوں کو نور بخشتا ہے. شاعر کہتے ہیں نا، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا. آئے ہائے کیسا نام ہے. سنو میرے آقا کا. مراکش میں ایک نیک عورت رہتی تھی، کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے. اس کی عادت تھی جب اس سے کوئی تنگی یا پریشانی پیش آتی اپنے ہاتھ چہرے پہ رکھتی. انداز کیا ہوتا تھا؟ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتی اور سبحان اللہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر کیا کہتی؟ یا محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی. نام پاک کی برکت سے اس کی پریشانی دور ہو گئی. کچھ عرصے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد اس کی کسی رشتہ دار عورت نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا قبر میں دو فرشتے آئے، منکر نکیر آئے، سوال پوچھنے آئے. جب وہ میرے پاس آئے میری تو عادت تھی جب کوئی پریشانی ہوتی تھی دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کے محمد کہتی تھی، آقا کو پکارتی تھی، مسئلہ حل ہو جاتا تھا. فرشتے آئے، میں نے چہرہ چھپایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا. ہاتھ اٹھائے تو فرشتے جا چکے تھے. آئے ہائے سبحان اللہ. اچھا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب یہی تو خیال پیش کیا ہے نا کہ ٹھیک ہے قبر میں فرشتے آئیں گے، سوال جواب کریں گے، مگر حضور میرا تو دین و ایمان ہی آپ ہیں. میں نے آپ ہی کی طرف اشارہ کر دینا ہے. وہ کیا لکھتے ہیں؟ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. تو انشاءاللہ نبی پاک سے محبت کرنے والوں کی قبر میں بھی خیر ہی ہونی ہے انشاءاللہ. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اچھا نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت یہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، عرب زبان کا ایک دستور ہے، جس چیز کا شرف زیادہ، جس چیز کا مقام بلند، جس کا شرف اور بزرگی زیادہ ہوتی ہے اس چیز کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں. خود مدینہ طیبہ کے کتابوں میں 100 کے قریب نام ملتے ہیں. ایک شہر ایسا ہے دنیا میں جس کے 100 سے زیادہ نام ہیں. یہ اس کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کے نام 800 کے قریب کتابوں میں نام ملتے ہیں. سبحان اللہ. مواہب اللدنیہ میں آپ علیہ السلام کے 800 نام لکھے ہیں، مگر قربان جائیے سیدی اعلیٰ حضرت پر. آپ کہتے ہیں کہ مجھے 1400 نام ملے ہیں اور یہ تو میری تحقیق ہے جہاں تک میں پہنچا ہوں، ورنہ سبحان اللہ نبی پاک کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا کے اوصاف کتنے، کمالات کتنے کہ آپ کے نام 1400 کے قریب ہیں اور اس سے زیادہ. سبحان اللہ. جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، مگر جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کے نام مختلف مقامات پر کیا ہیں سنتے جائیے. سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے جائیے، دل میں عشق رسول کو اور بڑھاتے جائیے. اللہ اکبر. حضرت کعب الاحبار تابعی بزرگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں اہل جنت کے ہاں آپ کا نام عبد الکریم ہے، اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے، اہل عرش کے یہاں آپ کا نام عبد الحمید ہے، فرشتوں کے ہاں
آپ کا نام عبد المجید ہے، انبیاء کرام کے ہاں آپ عبد الوہاب جانے جاتے ہیں، جنات کے ہاں آپ کا نام عبد الرحیم، پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں، خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے، سمندروں میں عبد المہیمن ہے، مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں، وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں، شیطانوں کے ہاں عبد القہار ہے، درندے یعنی چیر پھاڑ کر جو جانور کھاتے ہیں ان کے نزدیک آپ کو عبد السلام وہ کہتے ہیں، چوپائے آپ کو عبد المومن کے نام سے پکارتے ہیں، پرندے آپ کو عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں، اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام مبارک طٰہٰ ہے، اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور سب سے فیمس جو آپ کا نام ہے وہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ کی مبارک کنیت ابو القاسم ہے کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ شمس و قمر کے ہیں کشاں اور تارے، یہ شمس و قمر کے ہیں کشاں اور تارے، یہ محفل سجائی محمد کے صدقے، محفل سجائی محمد کے صدقے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سبحان اللہ، قرآن پاک میں نبی پاک کا سبحان اللہ نام پاک جو محمد ہے وہ 4 جگہ آیا، اور ایک پوری سورت ہی نبی پاک کے نام پر سورہ محمد موجود ہے۔ اچھا، ان 4 جگہ پہ کہاں کہاں آیا؟ سورہ آل عمران 4 پارے میں آیت نمبر 144، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 2 میں، اور پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 29 میں۔ ایک حصول برکت کے لیے آیت پڑھتا ہوں، اس سے انشاءاللہ ہمارا ایک عقیدہ بھی اور واضح ہو جائے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی پاک کا ذکر بھی ہے اس آیت میں، نام محمد کا بھی ذکر ہے، اور خاتم النبیین ہے اس کا اعلان بھی ہے۔ کتنا واضح اعلان ہے، سبحان اللہ۔ اور قربان جائیے امیر اہل سنت پر، بچے کی زبان پر یہ نعرہ کتنا پیارا جاری کر دیا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام محمد ہے نا، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ نام ہی کتنا کمال کا ہے۔ آپ کے نام کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی وہ ذات جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، 1000 بار تعریف کی جاتی ہے۔ اور سنیں کب سے تعریف ہو رہی ہے؟ جب سے آپ کا نام پاک محمد رکھا گیا ہے۔ نارملی بچے پیدا ہوتے ہیں 7ویں دن نام رکھا جاتا ہے، اللہ نے یہ نام کب رکھا؟ دنیا بننے سے، مخلوقات کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے یہ نام رکھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، جن و انسان، فرشتے بھی موجود نہیں تھے، اس وقت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی تھی۔ جب بھی یہ تعریف جاری تھی، اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ بلکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، تو وہاں بھی نبی پاک کی نعتیں جاری و ساری رہیں گی۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، رہے گا یوں ہی ان کا